بھئی یہ شروع خطبہ میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس آیت کو بے شک گھر جا کر دیکھیں، اور میرا تو ایک مشورہ ہے، اس آیت کو نا گھر کی دیواروں پر لگنا چاہیے، ہر گھر کی دیوار پر۔ اگر یہ صفت آپ چاہتے ہیں نا ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے یہ قرآن کی آیت آپ کی سامنے ہونی چاہیے۔ یہ 24واں پارہ ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، اور آیت نمبر 2 آیات ہیں، اور وہ نمبر ہے 35 اور 36، جی 34 اور 35، 34 اور 35 نمبر 2 آیات ہیں، 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ان 2 آیات میں ہے، اور وہ آیت ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے، کہ آپ کہیں نا برائی اور اچھائی ایک جیسی ہیں، یہ برابر نہیں سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ نے اس کا جواب اچھائی سے دیا۔ آپ کو زبان سے کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ جب کوشش شروع کر دیں گے اللہ توفیق بھی دے دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ کوئی زبان کے ساتھ برا کرے یا کسی عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ برا کرے، آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں، آپ نے اچھائی کا جواب۔ کبھی موقع ملے اور اس کو کوئی مسئلہ پڑ جائے تو اس وقت آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو وہ خود بخود ہی شرمندہ ہو جائے گا، یار میں نے فلاں وقت تو اس کے ساتھ برا کیا تھا، اب آج میرے وقت ہے تو یار دیکھو یہ میرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر رہی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ اس طرح کرو گے، برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُمْ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، کہ جس کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی نا، سخت دشمنی، بغض، نفرت، مخالفت بھی ہوگی، اگر آپ یہ رویہ برائی کا جواب اچھائی سے دے دو گے، وہ تمہارا جگری دلی دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، کر کے تو دیکھیے۔ بڑے سے بڑا مخالفت، چاہے رشتہ داروں میں ہے، چاہے دوستوں میں ہے، چاہے کاروباری میں ہے، جس جگہ بھی ہے، تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑی سی برداشت کریں۔ وہ جو آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے وہ یہاں سے دوست بن جائے گا، ہمارے جیسا دوست نہیں جو اپنے مفاد کا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو کل وہ کام پڑ جائے گا، وہ پیسوں مانگنے کی ضرورت پڑے گی، پیسے مانگ لیں گے، کسی امیر کے ساتھ دوستی لگاؤ، منافقانہ دوستیاں نہیں ہوگی، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا خیر خواہ بن جائے گا، آپ کے لیے نیک جذبات رکھنا شروع کر دے گا، آپ کے ساتھ پھر زیادتی نہیں کرے گا۔ جب وہ غلط کر رہا ہو اس وقت آپ تھوڑا صبر اور حوصلہ کر کے خاموش ہو جائے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ کرتی ہیں جو صبر کرتے ہیں، یہ صابرین کا کام ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اپنی رحمت کا حصہ دینا ہو، جسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا ہوگا، ہماری سوچ کا بڑا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے بہت بڑا حصہ دے دیا گیا، جسے یہ صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی یہ توفیق عطا فرما دی۔ وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا، لیکن بات اس کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ساس بہو کی لڑائی تھی، تو ساس کسی مولوی صاحب کو ٹور گئی، وہ کہتے نو بڑی لڑ دی، مولوی صاحب کو تویز دیو۔ مولوی صاحب چلو مواحد آدمی تھا کوئی، اس نے کو کاغذ لپیٹا، اس نے کہا جب بھی تمہاری بہو لڑائی کرے نا تو تمہیں یہ دانت اپنے دونوں دانتوں کے لے کر زور سے دبانا ہے، بس دانت نہیں کھولنے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ایسے کر لوں گا لفظ ہی نہیں منہ سے نکلنے، جب اگلا بندہ بولی جا رہا ہے، آپ یہ زبان ہی نہیں کھولے، کتنی دیر جھگڑے گا، وہ تھک جائے گا،
2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ وہ کہہ رہا ہے تو جواب ہی نہیں دے رہے. اس زبان کو بند کر. تکلیف بڑی ہوگی وقتی طور پر آپ کو کہ یار مجھے باتیں کرتا جا رہا ہے میرے جو اس طرح پتہ نہیں کیا کیا کہی جا رہا ہے. آپ سمجھے یہ پتہ نہیں کسے کہہ رہے ہیں. اور جب دوسری طرف سے جواب ہی نہیں آئے گا, لڑائی نہیں ہوگی, تو پھر معاملہ ختم. 10 منٹ 5 منٹ میں لڑائی ختم ہو گئی. لڑائی ہوتی وہاں پہ جہاں پھر ایک جواب آئے تو 2 آئے, 2 آئے آگے سے 4 آئے, 4 آئے آگے سے 10 جواب آئے. لڑائی بڑھتی بڑھتی ہاتھا پائی سے تھانہ کچہری, تھانہ کچہری سے آگے جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی, بندہ بھی مر جاتا ہے. تو یہ قرآن نے فارمولہ دے دیا ہے کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تم نے اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا, برداشت کر لیا. چند زندگی کتنے دن ہے؟ شعوری زندگی ہماری 30-35 سال ہے, 10-20 22 سال سے لے کر شادی بچے ہو گئے 55-60 تک. باقی زندگی رہی بھی تو بندہ بابا بھی ریٹائر, پہلے بھی لڑکا ریٹائر ہوتا ہے بس اس خرچہ مانگتا رہتا ہے. اینڈ میں جب بابا جی ہوتے ہیں وہ چارپی پر بیٹھے ہیں, ویلے بچے اپنا کام کر رہے ہیں. بیچ میں 30-35 سال ہیں, یہ میری جوانی اور میں جناب سارا کچھ سیدھا کر دوں گا. یہ 30-35 سال 40 سال ہے زندگی. اللہ سے توفیق تو مانگ کر دیکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے ان واقعات سے. مخالفین نے کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. آپ کے سامنے حضرت بلال کو, حضرت سمیہ کو, اور لمبی لسٹ ہے آپ کے سامنے, ان کو اذیتیں دے دے کر کئیوں کو اذیتیں دی, کئیوں کو شہید کر دیا. آپ کے گلے میں اوجھلیاں ڈال کر, آپ کے گلے میں چادریں ڈال کر آپ کو اتنا دبایا کہ آپ بالکل ایسے جس کا سانس بند کر دینا ہوتا ہے. طائف کے میدان میں کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. ابھی دیکھنا ایک گاؤں میں کوئی بندہ آ جائے اور سارا گاؤں لگ کر اسے پتھر مارنے شروع کر دے, اسے مارنا شروع کر دے, ذرا اس اذیت کا لیول تو دیکھیں. اور اوپر سے اختیار بھی فرشتہ بھی آ جائے, یا رسول اللہ آرڈر تو کریں ذرا ان کی ایسی کی تیسی بھی سیدھا کرتا ہوں. اور اس تکلیف کے وقت اتنا صبر کہ نہیں, انہی میں سے انشاءاللہ ایمان والے آئیں گے, کچھ نہیں کریں. یار ہماری لڑائیاں ہی کیا ہیں؟ ہماری لڑائیاں تو ایسے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں. ہماری تو اپنے نفس کی, اپنی ذات کی لڑائیاں ہیں, اس سے ہی ہم نہیں نکل رہے, اس سے اوپر نہیں جا رہے. تو کلمہ ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ لوگوں کو کیسے معاف کرنا ہے, اور محمد رسول اللہ نے عملی طور پر قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اپنے خلق و اخلاق سے بہترین مقام پر. صرف ہم نے زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کہ اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑنا ہے, اور کس طرح امتی ہونے کے ناطے کس طرح ان کی اتباع کرنی ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی سے جان لیں. وہ کیسے فکر مند ہوتے تھے, وہ کس طرح کیا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. بات لمبی ہو جائے. وہ ایک صحابی تھے نا, وہ آپ کو وضو کرواتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو, ساڈے بغیر انہوں نے کہنا 2-4 ارب روپیہ اکاؤنٹ سے سٹو, ذرا پیسے چاہیے تھے. ان کا یا رسول اللہ آپ کا جنت میں پڑوس چاہیے. دنیا مانگی نہیں. اور پھر آپ نے کہا کیا نوافل کے لیے ذریعے میری مدد کرو, مطلب فرائض تو پر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے, نفلی صدقات عبادات پر زیادہ سے زیادہ کوشش کرو تاکہ تمہیں جنت میں میرا پڑوس نصیب ہو جائے. تو ہم تو ابھی اپنی ذات کی لڑائیوں سے باہر نہیں نکل رہے. خدا را اپنے خصوصاً اپنے بھائیوں جن کو ہم نے شریکے کا لفظ دے دیا نا, خدا را اس لفظ کو اپنی زندگی سے نکالیں. اپنی بہنوں کا وراثت کا حصہ دینے والے تو وہ خدا کا نام دے, اپنی بیٹیوں کا وراثت کا حصہ دینے والا وہ دے دیں. اپنے بیٹوں کو وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو اپنی بہنوں کا حصہ دینا. کوئی کسی بھائی کے ساتھ زمین کا اوپر نیچے ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا.
کسی دوست کاروباری معاملات کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، 19-20 معاف کر، آپ معاف کر کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے رزق کے اور آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معافی جو ہے ہم نے معاف کرتے رہنا ہے اور معافی مانگتے رہنا ہے، صبح و شام یہ کام کرنا ہے۔ وہی میں نے کہا جیبیں بھر کے صبح اٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، زیادتی ہوگی تو فوراً معافی مانگ لیں، کیونکہ صحابہ کی سنت ہے اسی وقت ازالہ کرتے تھے کہ یار ابھی کھاتا ختم ہو جائے، اور جتنی دیر آپ خاموش رہیں گے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی رہے گا، کتنی رحمت، کتنی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے کہ آپ کی طرف سے فرشتے اس کو جواب دیتے رہیں گے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑے زبان کو تالا تو لگا کے دیکھیں، معاف کرتے رہنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے، معاف کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 70 دفعہ 100 دفعہ غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر اڑنا نہیں ہے، ضد نہیں کرنی، مان لینی ہے میری غلطی ہے، اگلا نہ مانے نہ مانے، آپ نے کہا اچھا بھائی میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یار مجھے معاف کر دو، اور تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے جو میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، آپ یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت آپ کے گھروں میں کیسے داخل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ بہت بڑی صفات ہے، اللہ نے کہا ہے بہت بڑا حصہ اسے دی ہے، اس کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی زبان پر قابو پانے کی، لوگوں کو تاج گزر کرنے کی اور لوگوں کے لیے نفع بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔